خطبہ مسنونہ کے بعد جو دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، ان آیات اور حدیث کے اندر دین اسلام کا ایک بنیادی رکن اور شرط کا ذکر ہے، جس کے بغیر ہم اور آپ صحیح طور پر مکمل مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ بنیاد، وہ شرط، وہ لازمی جز ایمان کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ و مقدسہ و مطہرہ سے لگاؤ رکھنا، ہمارا اور آپ کا قلبی تعلق ہونا، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، بلکہ یہ شرط ہے۔ جس انسان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت نہ ہو، خالص محبت جس انسان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو، انسان مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، اپنے نبی سے محبت کرنا، اپنے نبی سے لگاؤ رکھنا، اپنے نبی سے قلبی تعلق مضبوط کرنا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اور آپ کے دلوں میں نہیں پیدا ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اور آپ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا نام صرف عبداللہ ہے، ہمارا نام صرف عبد الرحمن ہے، لیکن ہمارے دلوں میں ایمان نہیں بستا ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ حاضرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور آپ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت، مضبوط ایمان والے، کامل ایمان رکھنے والی شخصیت، وہ عظیم ہستی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو، جس گلی سے تم نکلتے ہو، شیطان اور راستہ و گلی چھوڑ دیتا ہے۔ تمہاری ہیبت کی وجہ سے، تمہارے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، تمہارے ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کی وجہ سے جس راستے سے تم گزرتے ہو، شیطان اور راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک میں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ذکر فرمایا۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میں آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں، سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے، میری جان کے علاوہ اپنی آل و اولاد، اپنی بیوی، بچوں، ماں باپ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یا عمر، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ ذرا سوچئے کون سی شخصیت ہے، کون سی عظیم ہستی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تم صحیح طور پر مومن نہیں ہوئے ہو، جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر کا یہ سننا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری جان سے بھی زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، الآن یا عمر،
اے عمر اب تم مکمل مومن بنے ہو، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ذرا سوچئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر شے سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ یہ حقیقت تھی، حضرت عمر نے کوئی چاپلوسی اور خوشامد کی بات نہیں کی تھی۔ جو دل میں تھا وہی زبان پر تھا، جو زبان پر تھا وہی دل میں تھا۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ ہم زبانی دعوے کرتے پھرتے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، آپ کی سیرت سے محبت، آپ کے کردار سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت، آپ کے ہر ادا سے ہمیں محبت ہے۔ یہ صرف ہمارا زبانی دعویٰ ہے، ہمارا زبانی دعویٰ ہے۔ اگر نبی کی سنت کو ایک طرف رکھ دیا جائے، دنیا کی کسی شے کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تو آج کا مسلمان وہ دنیاوی چیز کو مقدم کرے گا اور نبی کی سنت کو اپنے پیچھے چھوڑ دے گا۔ ہم عملی طور پر دیکھ رہے ہیں، عملی طور پر آج ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف دنیا کی زیب و آرائشیں ہیں اور ایک طرف میرے نبی کی سیرت ہے، ایک طرف میرے نبی کی سنتیں ہیں، ایک طرف میرے نبی کا دین ہے۔ لیکن آج کا مسلمان جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، جب نبی کی محبت کی بات آتی ہے، نبی کی سنت کی بات آتی ہے، نبی کے عمل کی بات آتی ہے، نبی کے قول و کردار کی بات آتی ہے، تو نبی کے قول و کردار کو، سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن وہی محبت کا دم بھرنے والا انسان دنیاوی چیزوں کو نبی کی سنت پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ میرے صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ کا ایمان ایسا نہیں تھا۔ جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی ہر شے سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقے کا مطالبہ کیا، سارے صحابہ جن کے گھروں میں جو کچھ تھا وہ لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر گھر کے اندر جتنا بھی سامان تھا سارا سامان اٹھا کر لے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، بس گھر میں کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، استعمال کی کوئی شے نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی جتنا بھی گھر میں پڑا تھا سب کچھ لے کر آ گئے ہوں، گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہوں بس۔ یہ عملی محبت ہے، یہ دعویٰ نہیں، یہ کردار کی محبت ہے، یہ عملی نمونہ ہے محبت کا۔ ایسے عمر بھی پیچھے پیچھے پہنچے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی گھر میں جتنا تھا سب کا آدھا آدھا کر دیا، بلکہ بعض سیرت کی کتابوں میں یہاں تک ذکر کیا گیا کہ اگر گھر کے اندر 2 چپل تھی، ایک چپل گھر میں رکھا اور ایک چپل نبی کے لیے لے کر چلے گئے صدقے میں، ہر شے کو تقسیم کر دیا تھا۔ یہ عملی محبت ہے میرے بھائیوں، عملی محبت ہے۔ اس طرح کی محبت مطلوب ہے، اس طرح کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی ہر شے سے بڑھ کر محبت آپ سے کر رہا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر اب تم مومن ہوئے ہو۔ میرے بھائیوں ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنی زندگی کا معائنہ کریں، کیا حقیقت میں اس طرح کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں پائی جاتی ہے؟ کیا جو محبت شریعت کو مطلوب ہے، جو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے ہم سے اور آپ سے، کیا وہ محبت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیوی بچوں سے، اس کے ماں باپ سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ ذرا اس حدیث پر صرف رک کر غور کر لیں کہ ہم اپنے نبی سے اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟
کیا ہم اپنے نبی سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی سے اپنی دنیا کی آسائشوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی سے اس دولت و جائیداد سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا دنیا کی ہر شے سے زیادہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت بستی ہے؟ ہمارا جواب بالکل نفی میں ہوگا، نہیں ہے ایسا۔ تو یہ سن لیں، ہمارا ایمان بھی صحیح نہیں ہے، ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے جب تک کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہمارے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں بس نہیں جاتی، تب تک ہم صحیح طور پر مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، نبی لوگوں میں اعلان کر دو، لوگوں سے پکار کر کہو، اگر تمہارے بچے، تمہارے ماں باپ، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ و خاندان، تمہارے رشتہ دار، اللہ کے نبی نے کہا واموالکم، اور تمہارے مال، تمہاری تجارت، اور وہ گھر جسے تم چھوڑنا پسند نہیں کرتے، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ بڑھ کر تمہیں محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذرا سوچیں، اگر ہمارے دلوں میں ہماری بیوی بچوں سے زیادہ، ہماری تجارت سے زیادہ، ہمارے گھروں سے زیادہ، ہماری دنیا کی کسی بھی چیز سے اگر نبی کی محبت سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہے تو اللہ رب العالمین عذاب کی دھمکی دے رہا ہے۔ اور آئے دن یہ جو واقعات آ رہے ہیں، آئے دن اس جو حادثات اور فتنے امت مسلمہ پر پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کی بنیادی وجہوں میں سے ایک بنیادی وجہ نبی سے ہمارا محبت نہ کرنا ہے۔ نبی سے ہماری محبت اتم نہیں ہے، نبی سے ہماری محبت مکمل نہیں ہے۔ نبی سے جس طرح کی محبت ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے اس طرح ہم اپنے نبی سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے یہ سزا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان آج محفوظ نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمانوں کی زمین و جائیداد محفوظ نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی حصوں میں آج ہماری کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کا ایک بنیادی رکن چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کی اساس، اسلام کی جڑ کو کھود دیا ہے۔ محبت نبی کی یہ ایمان کا ایسا جز ہے جو کبھی بھی ایمان اور نبی کی محبت دونوں الگ نہیں ہو سکتے، یہ جزو لا ينفک ہے۔ حاضرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ اولا ہے۔ یعنی اگر نبی کے لیے جان دینی پڑے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک مومن کو اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دینی چاہیے، جس طرح ہمارے صحابہ نے کیا، جس طرح ہمارے اسلاف نے کیا۔ یہ محبت کی دلیل ہے میرے بھائیوں۔ ہم تو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ذرا بتلائیں کتنے لوگ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی ادائیگی مسجد میں آ کر کرتے ہیں؟ یہ محبت ہے ہماری، یہ محبت ہے ہماری۔ بے شمار سنتیں ایسی ہیں، ہم نبی سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ہماری محبت کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی ہے۔ ہمارا لباس نبی کے لباس کا جیسا نہیں، ہمارا چلنا پھرنا، کھانے پینے کے آداب نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارا چہرہ نبی کے چہرے کے مطابق نہیں ہے،
ہماری گفتار، ہمارا کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے، کس محبت کا دعویٰ ہم اپنی زبان سے کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ کھوکھلے دعوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کھوکھلے دعوے ہمارے اور آپ کے جو آئے دن ہم یہ رٹ لگاتے ہیں، ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ زبانی دعویٰ آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ منافقین بھی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، منافقین بھی کہتے تھے ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ منافقین کا دعویٰ کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی مقدر تھی اور آخرت میں بھی رسوائی مقدر ہے۔ حاضرین گرامی، آپ نے سنا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، آج ایک نیا فتنہ شروع ہوا۔ اگر نبی سے محبت کا اظہار کیا جائے، نبی سے محبت کا اظہار کیا جائے تو اس ملک کے اندر آج کل FIR درج ہو رہی ہے، لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں یہ نوبت آئی؟ کیوں یہ نوبت آ پہنچی؟ کیوں اس حالت پہ آج مسلمان آ پہنچا کہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس کا جواب صرف یہی ہے کہ یہ محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے، اس دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دعوے کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگر سچائی ہوتی، اگر ہم جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ دعویٰ حق پر مبنی ہوتا تو کسی کے اندر یہ جرات نہیں ہوتی، کسی کے اندر یہ اتنی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی کہ اپنے نبی سے محبت کے دعوے کرنے پر کوئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جائے۔ اس وقت بھی لوگ نبی سے محبت کرتے تھے، اس وقت بھی ہماری تعداد کم تھی، آج کے بالمقابل 2% بھی نہیں تھی، لیکن دنیا میں کسی کی ماں نے ایسا انسان نہیں جنا کہ نبی کی محبت پر کوئی کسی کو قتل کر دے، کوئی کسی کو دھمکی دے دے۔ کیوں؟ اگر حقیقی طور پر نبی سے محبت ہے تو ہم اسلام کے سچے داعی بنیں گے، اسلام کے سچے رہنما بنیں گے۔ ہم مکمل جب ایمان والے ہوں گے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ رعب پیدا کرے گا کہ یہ کافر ہم سے آنکھ بھی نہیں ملا سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ نوبت اسی وجہ سے پہنچی ہے کہ یہ صرف کھوکھلے دعوے، پوسٹر لگا دینا، کہیں آئی لو محمد کہہ دینا، کیا یہ کافی ہماری نجات کے لیے؟ کیا یہ کافی ہے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے کہ ایک پوسٹر لگا دیا، ایک پوسٹ شیئر کر دی، ایک میسج لکھ دیا، دیواروں پر ایک پوسٹر چپکا دیا؟ کیا یہ نبی سے محبت ہے؟ اس طرح کی محبت نبی کو نہیں چاہیے، اس طرح کی محبت نہیں چاہیے۔ اللہ کو بھی، ہمارے دین کو بھی، ہمارے نبی کو بھی اس طرح کی دکھاوے والی محبت نہیں چاہیے۔ دل سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت مطلوب۔ آپ دیکھیں محبت کیسے کی جاتی ہے، محبت کیسے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح کے شرائط لکھے جا رہے ہیں، مشرکین مکہ ایک طرف، مسلمان ایک طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروط لکھوا رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود الثقفی جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کی طرف سے نائب بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عروہ جو ابھی مشرکین میں سے تھے، ابھی غیر مسلم تھے، اپنی قوم کے پاس جا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں نے حاضری دی ہے، میں نے قیصر و کسریٰ کو بھی دیکھا ہے، میں نے نجاشی بادشاہ کے دربار کو بھی دیکھا ہے، میں نے دنیا میں کسی بھی قوم کو اپنے بادشاہ، اپنے رہنما سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت نبی کے صحابہ اپنے نبی سے کرتے ہیں۔ کہا اللہ کی قسم، جب وہ تھوکتے ہیں
جب وہ تھوکتے ہیں تو صحابہ آپ کا تھوک لینے کے لیے لڑ پڑتے ہیں، اور جن کے ہاتھوں میں نبی کا تھوک پڑتا ہے وہ اپنے چہرے پر اپنے جسم پر مل لیتا ہے۔ اور نبی جب وضو فرماتے ہیں تو نبی جب وضو فرماتے ہیں آپ کے اعضائے وضو سے گرنے والا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں میں گرتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کادوا یقتتلون علی وضوئی، ایسا لگتا تھا کہ نبی کے جسم سے گرنے والا پانی اگر کسی صحابی کو نہ ملے تو ایک دوسرے سے قتال، لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے کہ نبی تھوکتے ہیں تو تھوک زمین پر نہیں گرتا، نبی وضو فرماتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، بلکہ نبی کے صحابہ، نبی کے جانثار صحابہ کے ہاتھوں پر گرتا ہے، وہ اپنے چہرے پر خوشی خوشی محبت سے مل لیتے ہیں تبرک کے خاطر۔ یہ محبت ہے میرے بھائیوں۔ ایک مرتبہ غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مدینہ کے اندر آہو بکا کا سما پھیل گیا، لوگ حیران و پریشان ہو گئے، لیکن ایک عورت مدینہ شہر سے دوڑتی ہوئی احد پہاڑی کی طرف چلی جا رہی ہے۔ راستے میں جو بھی صحابہ ملتے ہیں سب سے یہی سوال کرتی ہے وہ صحابیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اس عورت نے کہا میرے باپ کو شہید ہونے دو، نبی کا کیا حال ہے؟ کوئی صحابی ملتا ہے کہتا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ عورت نے کہا میرے بیٹے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے نبی کی حالت بتاؤ۔ ایک آدمی کہتا ہے تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، تیرا باپ بھی شہید، تیرے بیٹے، تیرے بھائی، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، سب شہید ہو گئے۔ عورت نے کہا میرے بھائیوں کی، بیٹوں کی، میرے شوہر کی بات چھوڑو، میرے نبی کی حالت کیا ہے ذرا مجھے اس کے بارے میں مطلع کرو۔ ایک صحابی نے کہا وہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں، بخیر و عافیت ہیں۔ اس عورت نے جب دیکھا کہا کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے نبی آپ صحیح سلامت ہیں تو دنیا کا ہر غم میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میرا شوہر شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، آپ زندہ ہیں، میرا باپ شہید ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میرے بیٹے شہید ہو گئے، مجھے کوئی مشقت، کوئی پریشانی، کوئی رنج و غم نہیں، آپ صحیح سلامت ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے سامنے دنیا کی ہر مصیبت کمتر ہے، ہیچ ہے، معمولی ہے۔ یہ محبت ہے میرے بھائیوں، یہ محبت ہے۔ اس طرح کی محبت کہاں سے پیدا کریں گے؟ یہ محبت ہے میرے بھائیوں۔ حضرت خبیب کا واقعہ سنیں، زید بن دفنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیں۔ جب کفار نے ان کو پکڑ لیا، کفار نے جب ان کو پکڑ لیا اور جب ان کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا، سولی پر لٹکایا جا رہا تھا، ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے زید تمہارا کیا گمان ہے کہ تم اپنے گھر میں صحیح سالم آرام سے رہتے اور تمہاری جگہ محمد کو اس جگہ سولی پر لٹکایا جاتا؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جواب سنیں، کہا اے ابو سفیان سن لو، اے مشرکین مکہ سن لو میرا جواب، تم کہتے ہو میں گھر میں آرام سے رہوں اور میرے نبی میری جگہ پر سولی پر چڑھائے جاتے، سنو میرے نبی کے قدم مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے میرے لیے گوارا نہیں ہے، مجھے سولی پر چڑھا دو یہ منظور ہے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ میری وجہ سے میرے نبی کے قدم مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ محبت ہے میرے بھائیوں۔ بلکہ بعض لوگوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرط لگائی اگر تم صرف یہ کہہ دو میری جگہ محمد ہوتے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ میرے نبی کے قدم مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے مجھے منظور نہیں، چڑھا دو سولی پر مجھے۔ یہ محبت ہے میرے بھائیوں، یہ محبت ہے۔ اس طرح کی محبت کی ضرورت ہے ہمیں۔ اگر اس طرح کی محبت پیدا ہو گئی دنیا کا کوئی بھی انسان ہم کو ڈرا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم کو دھمکا نہیں سکتی ہے۔ وہ صحابہ تھے
تعداد میں گنے چنے تھے، لاکھوں پر ہزاروں پر بھاری آ جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں نبی کی محبت تھی، ان کا ایمان مکمل تھا۔ اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو ایمانی غیرت جب تک پیدا نہیں ہوگی، ایمانی حمیت پیدا نہیں ہوگی، ایمان جب تک ہمارا مضبوط نہیں ہوگا، دشمن کبھی بھی ہم سے نہیں ڈرے گا۔ شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حاضرین گرامی، ایک مرتبے کا واقعہ ہے۔ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کا چہرے کا رنگ بالکل اڑا ہوا ہے، بدلا ہوا ہے، آپ بہت پریشان ہیں، حیران ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ آپ مجھے بڑی پریشانی میں، بڑے درد میں، دکھ میں دکھ رہے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی بات ایسی ہی ہے، بات ایسی ہے اللہ کے نبی، میں جب آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، سکون ملتا ہے۔ لیکن جب میں آپ کی مجلس چھوڑ کر اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں رہتا ہوں، آپ کا دیدار نہیں ہوتا، جب میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر دوڑ کر جب آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے کبھی کبھی یہ تکلیف لاحق ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، آپ کل قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ مرتبے میں ہوں گے، اور اگر میں اللہ کے نبی جنت میں گیا بھی تو کہیں جنت کے نچلے مقام میں ہوں گا، میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، میری آنکھیں آپ کا دیدار نہیں کر پائیں گی۔ اللہ کے رسول، جب یہ بات سوچتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے صحابی کتنی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے، بیوی بچوں میں ان کو چین نہیں آ رہا ہے جب تک نبی کا دیدار نہ کر لیں۔ قیامت کا بھی سوچ لیا بھی اس دنیا میں کہ اللہ کے نبی آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے، اور اگر میں جنت میں گیا بھی تو جنت کے کسی نچلے مقام پر رہوں گا، آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، میری یہ آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لیے ترسیں گی۔ اللہ کے نبی یہ باتیں سوچتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جذبہ دیکھے خاموش ہو گئے، آپ کوئی جواب نہیں دیے، آپ خاموش تھے۔ جبریل وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، یہ آیت نازل ہوتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ موجود ہیں تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو بہت ساری نماز، روزے، زکوٰۃ نہیں ہیں، یعنی فرض نمازیں تو پڑھتے تھے، وہ سنتوں کی بھی پابندی کرتے تھے، لیکن ان کی تواضع دیکھیے صحابہ کی۔ کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو بہت سارے نیک اعمال نہیں ہیں، البتہ ایک چیز میرے پاس ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی، اللہ کے نبی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا انت مع من احببتا، سنو میرے صحابی، تم جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تم رہو گے، جس سے تم محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تم رہو گے۔ انس بن مالک کہتے ما فرحنا بشیء مثلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جس سے تمہیں محبت ہے اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن تمہارا حشر بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم صحابہ کو کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، ہم کبھی بھی اتنے زیادہ خوش نہیں ہوئے، جب نبی نے یہ بات کہی ہم کو خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم کو تو اپنے نبی سے محبت ہے، ہم آتے ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے امید ہے کہ ہم کل قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ آتے ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گے۔
لیکن ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ ذرا ہم اندازہ کریں، ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ ہمیں تو اپنے نبی سے زیادہ اس دنیا سے محبت ہے، ہمیں اپنے اس نبی سے زیادہ اپنے بال بچوں سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی سے زیادہ دنیا کی تجارت سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی سے زیادہ دنیا کی اور چیزیں محبوب ہیں۔ ذرا سوچیں ہم کس کے ساتھ ہوں گے کل حشر کے دن؟ کس کے ساتھ ہم حشر کے دن ہوں گے؟ جو ہمارے دلوں میں اپنے نبی سے محبت ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو وقتی محبت ہے، جزوی محبت ہے، حقیقی محبت ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہمارے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی، اذان کی آواز سنائی دیتی، میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہم مسجد کی طرف دوڑ جاتے، ہم مسجد کی طرف دوڑ جاتے۔ اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہوتی تو ہم اپنی نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے۔ اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہوتی میرے بھائیوں تو ہم کبھی بھی محرمات کے قریب نہیں جاتے۔ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے تو ہم بدعتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے تو ہمارے چہروں پر داڑھیاں ہوتی۔ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے، اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں دنیا کی ہر چیز ہم قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ ہمارے نبی سے ہماری محبت نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ محبت نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ نمود ہے، یہ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی سے صحیح محبت، سچی اور خالص محبت پیدا کریں۔ اگر یہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی نا تو یہ آپ سمجھ لیں جو سکون، جو خوشی، جو قرار، جو اطمینان ہماری زندگی میں پیدا ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے، دنیا کی کسی دولت سے اس کو خرید نہیں سکتے۔ اور اگر نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی تو اللہ کی قسم کھا کر یہ میں کہہ سکتا ہوں دنیا کی کوئی بھی چیز ہماری نگاہوں میں نبی کی محبت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جس طرح صحابہ کی نگاہوں میں تھی، نبی کا اشارہ آ گیا جان قربان کرنے کے لیے تیار، نبی کا اشارہ مل گیا قربان کر دیا، ساری جائیداد کو، سارے مال کو، بیوی بچوں کو، سب کی قربانی دے دی۔ نبی کے ایک ایک اشارے پر یہ محبت پیدا ہو جائے گی تو یہ خرچ کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، نمازیں پڑھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، روزے رکھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، صدقات و خیرات کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ دین کی ہر سنتوں پر عمل کرنے میں کوئی تکلیف، کوئی مشکلات ہمارے سامنے نہیں آ سکتی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہمارے نبی سے ہم کو محبت ہے۔ اور محبوب جو ہوتا ہے کبھی بھی محبوب کی مخالفت نہیں کرتے۔ محبت سچائی کا تقاضا کرتی ہے، محبت اتباع کا تقاضا کرتی ہے، محبت کبھی بھی نافرمانی کا تقاضا نہیں کرتی۔ آپ اگر اپنے محبوب کی بات نہیں مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا محبوب آپ سے جدا ہو جائے گا۔ ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے نبی محبوب ہیں، لیکن ہم بار بار ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیسا محبوب؟ آپ تو محبوب کی بات مانتے ہی نہیں، آپ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے محبوب جن چیزوں سے منع کر رہا ان چیزوں سے رکتے نہیں ہیں، پھر کیسی محبت، کیسا آپ کا وہ محبوب؟ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کے مطیع و فرما بردار ہوتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تم کسی سے محبت کرو اور اس کی بات ہی نہ مانو۔ لہذا یہ فتنہ، یہ حالت مسلمانوں کی اسی وجہ سے آج یہ پیدا ہوئی کہ یہ صرف ظاہری رسوم و رواج پر پورا اسلام ہمارا باقی ہے۔ ہم صرف ظاہری جو دعوے ہیں، ظاہری جو رسوم و رواج ہیں جن کو اسلام کا نام دے دیا گیا ہے، اسی کو کر لیے تو سمجھتے ہیں سب سے بڑے مسلمان اور سب سے بڑے اسلام کے داعی، اسلام کے سپاہی ہم ہی ہیں۔ لہذا حقیقی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو دنیا کی ہر شے سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ نبی کی ہر بات پر، ہر کردار کو سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا۔ اے اللہ جو بھی اسلام کے خلاف اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں اللہ تو ان کو ناکام فرما۔
اللہ اسلام دشمنوں کو تو ہلاک و برباد فرما، اللہ تو ان پر ایسے ظالموں کو مسلط فرما جو اس دنیا سے ان کے وجود کو مٹا دیں۔ اللہ سے دعا ہے جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔